بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں قاسم اسلامک معلومات 92 چینل کی طرف سے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چکور کے بارے میں سائنسی تحقیق اور دلچسپ معلومات۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ چکور سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور چکور پکڑنے کا طریقہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے چکور پاکستان کا ایک خوبصورت اور قومی پرندہ ہے جو کئی ممالک میں پایا جاتا ہے، جن میں نیوزی لینڈ، یونان، اٹلی، امریکہ، پاکستان، افغانستان، بھارت، نیپال شامل ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق چکور کی اقسام 27 سے زائد پائی جاتی ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں، چکور ایک خوبصورت آواز کا مالک ہے جو مختلف موقعوں پر مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق چکور کی غذا کے بارے میں کہتے ہیں کہ چکور غذا میں سیب، آلو، گھاس کے پتے اور گندم اور جو یہ شوق سے کھاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مادہ چکور فروری، مارچ، اپریل کو انڈے دیتی ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، مادہ چکور یہ 15 انڈے دیتی ہے اور نر چکور کی ایج 15 سال ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق مادہ چکور کے انڈوں سے تقریباً 25 دنوں بعد بچے نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور بچے نکلنے کے بعد 12 سے 14 ویکس کے اندر اندر بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ مادہ چکور انڈے دینے کے لیے اپنا گھونسلہ چھوٹی جھاڑیوں میں یا پھر جھکی ہوئی چٹانوں کے نیچے بناتی ہے۔ چکور کے رہنے کی جگہ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے، چکور کا مسکن اونچی پہاڑیاں اور ان پر پائی جانے والی جھاڑیاں اور گھاس ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں سطح سمندر پر 2000 سے 4000 میٹر کی بلندیوں پر پایا جاتا ہے۔ چکور ان علاقوں میں نہیں پایا جاتا جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ چکور بارش کو پسند نہیں کرتا۔ چکور کے بارے میں ایک یہ بھی بات مشہور ہے کہ یہ چاند سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ رات بھر چاند کو دیکھتا رہتا ہے اور اڑ کر چاند کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، مگر ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ چکور کو پکڑنے کے بارے میں امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں، جوں کے آٹے کو شراب میں ملا کر اس جگہ رکھ دیا جائے جس جگہ چکور چگتا ہے، تو جیسے ہی چکور اس کو کھائے گا تو اس پر نشہ غالب آ جائے گا اور چکور بے ہوش ہو جائے گا، اب شکاری اس کو پکڑ سکتا۔ رہی بات یہ کہ چکور سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، نر چکور کے پتے کو اگر سرمے کے طور پر آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آنکھوں سے بہتا ہوا پانی بند ہو جائے گا، اور اگر نر چکور کے پتے کو عرق بادیان میں ملا کر آنکھوں میں سرمے کے طور پر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آنکھوں کا وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا جس کی وجہ سے رات کو نظر نہیں آتا۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ چکور کے پتے کو روغن زنیق میں ملا کر بخار میں مبتلا مریض کی ناک میں ٹپکایا جائے بخار کے وقت تو انشاءاللہ اس کا بخار اتر جائے گا، اور اگر چکور کی چربی کو ناک میں ٹپکایا جائے تو انشاءاللہ لقوے کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔